آج ویو 360 میں کووڈ-19 کے مریضوں کو علیحدہ رکھنے کے لیے پاکستان ریلوے کی ٹرین بوگیز آئسولیشن وارڈز میں تبدیل۔ کرونا لاک ڈاؤن کے اثرات بلڈ بینکس اور خون کی بیماریوں کے مریضوں تک بھی پہنچنے لگے۔ اور امریکی دارالحکومت کے مشہور زمانہ اسمتھسونین میوزیمز بند ہیں تو فلم انڈسٹریز بھی کورونا کے متاثرین میں شامل۔ ڈالیں گے ایک نظر ادھر بھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اسد اللہ خالد، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ آج ہم جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ہاسپٹل بھی امریکہ کے وفاقی ادارہ صحت کی جانب سے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں وہ فالو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور ریسورسز ان کے پاس اتنے ہیں کہ وہ کچھ دن کے لیے آگے چل سکیں گے، لیکن آنورڈز انہوں نے ڈونیشنز کی اپیل بھی کی ہے اور خاص طور پہ پریونٹیو کٹس جو ہیں ان کے لیے ڈونیشنز کی اپیل کی گئی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ سرجیکل نان سرجیکل ماسک جو ہیں ان کو بنانے کے لیے بھی طریقہ کار دیا ہے جو آپ کے گھر بیٹھ کے آپ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی سرکاری اور نجی اداروں کی طرف سے زیادہ تر توجہ جو ہے وہ مہلک کرونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے پر مرکوز ہے اور اس مقصد کے لیے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ ان ضروری اقدامات سے دوسرے شعبوں کی طرح صحت کے کچھ اہم شعبے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے خون کی فراہمی یا بلڈ بینکس کا نظام۔ تفصیلات جانتے ہیں نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں۔ زویا خان 5ویں جماعت کی طالبہ ہیں۔ بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، لیکن اس وقت وہ ایک اور امتحان سے گزر رہی ہیں۔ زویا تھیلیسیمیا کی مریض ہیں۔ انہیں مستقل انتقال خون یا بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران خون کے عطیات میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے وہ پریشان ہیں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں کیونکہ میں باہر نہیں جا سکتی، کسی کے ساتھ کھیل بھی نہیں سکتی، اسکول بند ہے اور گھر میں پڑھائی کا دل نہیں چاہ رہا۔ 30 سالہ ابوبکر جلال 6 ماہ کے تھے جب سے بلڈ ٹرانسفیوژن کروا رہے ہیں۔ انہیں مہینے میں 2 بار خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھی انہیں مجبوراً گھر سے نکلنا پڑا۔ میں سیلف آئسولیشن میں تھا، کرونا کے ڈر سے میں باہر نہیں نکل سکتا، لیکن مجھے نکلنا پڑا۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے مجھے نکلنا پڑے گا کیونکہ میں آؤں گا، بلڈ لگواؤں گا، لیکن بلڈ کی شارٹیج بہت ہے، ہمیں مسئلے بہت آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ڈونر بلڈ نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ ہاسپٹل جانے سے کتراتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تھیلیسیمیا سے متاثرہ افراد کی تعداد 25,000 سے زائد ہے، جس میں 1500 بچوں کو روزانہ کی بنیادوں پر خون لگایا جاتا ہے۔ مریضوں کے لیے خون کے عطیات جمع کرنے والے ایک فلاحی ادارے حمزہ فاؤنڈیشن کے مطابق اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بند ہونے سے بلڈ ڈونیشن کیمپوں کا اہتمام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خون کا عطیات جو ہے اس میں 90% کمی جو ہے وہ آ گئی ہے اور پیشنٹ جو ہے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ حمزہ فاؤنڈیشن میں ہم ڈیلی بیسس پہ 50 سے لے کر 60 بلڈ بینک جو ہے وہ ہم پیشنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ابھی جو ریسنٹ سچویشن ہے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ہمارا ڈونیشن جو ہے وہ 50-60 سے کم ہو کے جو ہے 8-10 پہ آ گیا ہے۔ مشکلات کے باوجود مدد کے جذبے سے سرشار اصغر علی جیسے عام شہری خون کا عطیہ دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میں نے بہت ہی مشکل سے اور یہاں پر میں پہنچا ہوں، میں نے بلڈ ڈونیٹ کیا الحمدللہ۔ کرونا وائرس کے باعث لوگوں میں یہ خوف پھیل رہا ہے کہ خون کا عطیہ دینے سے ان کی قوت مدافعت کم ہو جائے گی، جس سے انہیں کووڈ-19 مرض لاحق ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ تاہم ماہرین اسے غلط فہمی قرار دیتے ہیں۔ اب زویا خان جیسے مریض منتظر ہیں کہ حکومت کب خون کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ جہاں ساری دنیا ہی اس وقت کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، پاکستان میں بھی اس حوالے سے وبا کو منفی اثرات کو کم کرنے اور اس کی روک تھام کے لیے خاصے تخلیقی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی تخلیقی قدم اٹھایا ہے پاکستان کی منسٹری فار ریلویز نے۔ ادارے نے اپنی ٹرینز کی خالی بوگیوں کو کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو علیحدہ رکھنے کے لیے آئسولیشن وارڈز میں تبدیل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र 24 मार्च से मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल की जा चुकी है और रेलवे स्टेशन वीरान हैं। लेकिन कराची के कैंट स्टेशन पर खड़ी रेल गाड़ियों की बोगियों को वबा के मुश्तबा मरीजों के इलाज और निगहदाश्त के लिए आर्जी तौर पर आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील करके इसका नाम क्वारंटाइन स्पेशल ट्रेन रख दिया गया है। इसमें टोटल हमारे यहाँ पे अरेंज जो है, इसमें एक मेडिकल वैन है जिसमें मेडिकल स्टाफ बैठेगा और दूसरा 5 बोगियाँ हैं जिसमें 3 AC स्लीपर हैं और 2 जनरल बिजनेस क्लास हैं और टोटल मिला के 36 आइसोलेशन रूम उसमें बन रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी या हमें या किसी और गवर्नमेंट असिस्टेंट को या NDMA को तो हम उसको ये अवेलेबल कर सकते हैं, या हमारा जो अपना स्टाफ है, रेलवे के एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ से हम उसको यहाँ पर आइसोलेशन में रख सकते हैं सस्पेक्टेड केसेस को। हुक्काम का कहना है कि ट्रेन की बोगियों में मरीजों को करंतना करने के लिए हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं और मरीजों की तादाद बढ़ने की सूरत में इन बोगियों की तादाद में भी इजाफा करके मजीद गुंजाइश पैदा की जा सकेगी। क्वारंटाइन स्पेशल ट्रेन की जो कैपेसिटी है वो है 36 बेड्स की और इसकी कंपोजिशन इस तरह है कि हमने 3 स्लीपर ACs और 2 बिजनेस क्लास बोगीज़ को आइसोलेशन वार्ड जो है ना किया हुआ है, जिसमें एट वन टाइम 36 बेड्स की कैपेसिटी है। अगर पेशेंट का जो ना कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को मद्देनज़र रखे, अगर पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर हम इनकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं और बोगीज़ अटैच कर सकते हैं जिनको हम आइसोलेशन वार्ड डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे अगर पेशेंट कोई हमारे पास लोड बढ़ रहा है अपने अस्पताल के बाद जो है, फिर यहाँ पेशेंट को हम जो हर जो कमरा है उसमें अटैच बात है ना, तो पेशेंट की आइसोलेशन होगी, पेशेंट की कम्युनिकेशन सवाए मेडिकल स्टाफ के जो सारे किट के अंदर होंगे किसी लोगों के साथ उसकी मुलाकात नहीं करने देंगे क्योंकि वो ट्रांसमिशन का सोर्स होता है। इसलिए डॉक्टर जो होते हैं, जो पैरामेडिक्स होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, इसलिए उसके साथ कम्युनिकेशन, अगर उसको कोई सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या उसको मतलब नज़ला बढ़ रहा है, कोई सिम्टम्स बढ़ने, तो हम उसको इनिशियल ट्रीट करेंगे, नेबुलाइज करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो ये हम इसके पेशेंट को इस लिहाज से रखेंगे। 14 दिन तक इसकी आइसोलेशन होती है, उसमें देखेंगे कि पेशेंट की कम सिम्टम्स रिलीव हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के खतरात और इसमें फैलाव के पेश नज़र इस तरह के करंतना सेंटर्स मुल्क के तमाम अहम रेलवे स्टेशन पर कायम किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। लेकिन इस वायरस का शिकार इंतहाई तशवीशनाक हालत के मरीजों की निगहदाश्त के लिए वेंटिलेटर्स की कमी अभी से ज्यादा महसूस की जा रही है, जिसकी बहुत कम तादाद मुल्क के अस्पतालों में मौजूद है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। कोरोना वायरस के हवाले से अहम मालूमात और दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। आपको ये सारा कंटेंट हमारे फेसबुक पेज पर भी मिलेगा, facebook.com/VOA उर्दू पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जहां टेस्टिंग किट्स ना होने की वजह से बहुत कम केसेस की तस्दीक हो सकी है। फ़लस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक और गज़ा में भी कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 100 से कम है, लेकिन फ़लस्तीनी सेहत के हुक्काम परेशान हैं क्योंकि अब तक इस वायरस के बहुत कम टेस्ट किए जा सके हैं। उन्हें खौफ है कि सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ सकती है, ख़ास तौर पर गज़ा में, जो कि एक गुंजान आबाद इलाका है और सेहत का बुनियादी ढांचा यहाँ पहले ही इंतहाई नाजुक हालत में है। गजा की वजारत सेहत मिस्र की सरहद पर एक फील्ड अस्पताल और क्वारंटीन के लिए 2 बड़ी फैसिलिटीज़ की तामीर कर रही है। गजा की वजारत सेहत के हुकाम को खदशा है कि वो जल्द ही मगलूब हो सकते हैं। मैं सेहत आमा का माहिर हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे डरा रहा है। मैं जानता हूँ कि इस कोरोना मसले से पहले ही हमारे यहाँ तकरीबन 13 सालों से गजा में नाकाबंदी रही है और सेहत का निज़ाम पहले से ही कमज़ोर रहा है। हमारे अस्पतालों में बिस्तरों और सामान की कमी का हमें पहले से ही सामना है, लिहाजा इस कमज़ोर सेहत के निज़ाम पर कोरोना की वजह से मज़ीद दबाव बढ़ रहा है और मुझे डर है कि गजा में सेहत के निज़ाम के लिए बैरूनी मदद के बगैर यहाँ हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। इस तशवीश का इजहार आलमी इदारे सेहत ने भी किया है। मसला ये है कि गजा की पट्टी में बहुत भीड़ वाला माहौल है। ये बज़ाहिर एक ऐसा माहौल है जो बीमारी के मजीद फैलाव में मदद करेगा और फिर वाज़े तौर पर हमारा सेहत का निज़ाम पहले ही मसाइल से पुर है और जैसा कि मैंने कहा, अद्वियात से लेकर इंसानी वसाइल, तिब्बी सामान तक हर किस्म के वसाइल में कमी है।
حماس کی حکومت غزہ کی گلیوں اور بازاروں کو ڈس انفیکٹ کر رہی ہے، یہاں تک کہ اسلامی جہاد کی ملیشیا سے بھی مدد مانگ رہی ہے۔ مساجد کو بند کر دیا گیا ہے اور معاشرتی پروگراموں پر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں جو اس طرح بھیڑ والی جگہوں پر اس بیماری کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ زیادہ بھیڑ اس بیماری کو بہت تیزی سے پھیلنے میں مدد دے گی۔ اس وجہ سے سب کو کل نہیں بلکہ آج اسی وقت سے گھر میں رہنا چاہیے۔ اس وقت ہمیں غزہ میں کرفیو شروع کر دینا چاہیے۔ Not tomorrow. Right now it should start the curfew. فلسطینی وزیر اعظم کے اعلان کے بعد ویسٹ بینک میں فلسطینی بھی 30 دن کے لاک ڈاؤن پر ہیں۔ بیت المقدس نے کورونا وائرس کے پہلے فلسطینی کیس کا اعلان کرنے کے بعد شہر کے تاریخی گرجا گھر چرچ آف دا نیٹیوٹی کو بھی بند کر دیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ میڈیکل اور فوڈ ایڈ تقسیم کر رہی ہے اور اسرائیلی حکومت بھی سامان اور معلومات کی فراہمی میں تعاون کر رہی ہے۔ Israel delivered hundreds of medical kits to the PA, enabling observation. اسرائیل نے سینکڑوں میڈیکل کٹس فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ مشترکہ تعلیم اور پیشہ ورانہ طبی ورکشاپس میں اسرائیلی اور فلسطینی طبی عملے نے حصہ لیا ہے، جہاں انہیں وائرس اور اس سے نمٹنے کے لیے معلومات اور مناسب آلات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وہ اکثر کسی اور چیز پر متفق نہیں ہوتے ہیں، لیکن فلسطینی اور اسرائیلی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کی کوئی سرحد نہیں، اور وہ اس موقع پر اپنی سرحدوں کو اس وائرس کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں نیو یارک اس وقت کورونا وائرس کا مرکز سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ بھر کے تقریباً آدھے کیسز صرف نیو یارک سے سامنے آئے ہیں۔ نیشنل گارڈ سمیت مختلف ادارے طبی عملے کی مدد کے لیے طلب کر لیے گئے ہیں۔ نیو یارک سٹی میں جہاں کووڈ-19 کے تقریباً 80,000 تصدیق شدہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، ڈاکٹرز اور نرسز اس وبائی مرض کو پھیلنے سے روکنے میں فرنٹ لائن پہ ہیں۔ ان کی مدد کے لیے ایک ریسٹورانٹ کے مالک مقامی اسپتالوں میں کھانا پہنچانے کے لیے رقم اکٹھی کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لوکا ڈی پیٹرو نیو یارک شہر میں 5 کامیاب اٹیلین ریسٹورانٹس کے مالک ہیں۔ جب ریاست کے گورنر نے ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری کے کام کے علاوہ تمام ریسٹورانٹس بند رکھنے کا حکم دیا تو لوکا نے اپنا صرف ایک ریسٹورانٹ کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 19 مارچ کو ایک کسٹمر نے فون کیا اور نیو یارک شہر کے ایک ہسپتال کے 40 ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے کھانے کا آرڈر دیا۔ اس سے مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی تھک چکے تھے اور باہر سے ملنے والی کسی بھی مدد کے لیے وہ بہت شکر گزار تھے۔ اور اس طرح ایک آئیڈیا پیدا ہوا۔ لوکا نے اپنی فیملی اور ملازمین کے ساتھ مل کر ایک ویب سائٹ بنائی اور ایک پروگرام لانچ کیا جسے فیڈ دی فرنٹ لائنز NYC کا نام دیا گیا۔ میرا ایک دوست تھا جس نے راتوں رات ویب سائٹ بنانے میں میری مدد کی، لہٰذا ہم نے سب کچھ اکٹھا کیا، نام سوچا، سوشل میڈیا پر لوگوں کو متحرک کیا اور اس کے بعد سے ہمیں ناقابل یقین رسپانس ملا ہے۔ جب سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، فیڈ دی فرنٹ لائنز نے $1,00,000 سے زیادہ رقم اکٹھی کی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کھانے فراہم کیے ہیں۔ ہاں، میں ایک ڈونر ہوں۔ یہ ایک بہت ہی آسان فیصلہ تھا، اس میں ہر کسی کی کامیابی ہے۔ لوکا اگرچہ کچھ ہی لوگوں کو ملازمت پر رکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ہیلتھ ورکرز کو محبت، احترام اور کھانا دیتے ہیں۔ نرسوں نے لوکا کو بتایا کہ وہ ان کا قیمتی وقت بھی بچا رہے ہیں۔ انہیں اب اپنے حفاظتی لباس کو اتارنے اور کھانا لانے کے لیے ہسپتال سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ حفاظتی لباس کی کمی اور مریضوں میں اضافے کے ساتھ لوکا اور ان کے ساتھی ایک طرح سے جانیں بچانے میں بھی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس طرح کے فوری اقدام سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔ لوکا کے لیے اس کا مطلب نہ صرف اپنے کاروبار کو جاری رکھنا ہے بلکہ اپنے ڈونرز کی مدد سے امریکہ کے بحران زدہ شہر میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی پہلی صف میں شامل طبی ٹیموں کی مدد بھی کرنا ہے۔ ایرن فیڈور کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔
کووڈ-19 کے وبا نے دنیا کو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں آج کل لوگ کسی نہ کسی نوعیت کی پابندیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. دفتر کا کام گھر سے ہو رہا ہے, اسکول اور کالجز کی کلاسز بھی شاید ٹی وی لاؤنج میں پڑھی جا رہی ہیں. سعدیہ زیب رانجھا نے ایک پاکستانی امریکن فیملی سے ملاقات کی, یہ جاننے کے لیے کہ دفتر اور کالج کا کام نئے طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا نئے چیلنجز ہیں اور آسانیاں کیا ہیں اس میں. منٹو فیملی ایک ایسی ہی فیملی ہے جہاں طالب علم بھی ہیں اور فل ٹائم جاب کرنے والے پیرنٹس بھی. ان سب کے لیے بھی یہ تجربہ نیا ہے. تعلیمی سرگرمیوں اور دفتری امور کے معمول میں ان کے لیے کیا مختلف ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ گھر پہ میں اپنے پیس پہ کر سکتا ہوں, جو میں نے چیزیں کرنی ہے میں وہ کر سکتا ہوں, سرٹن ٹائم لمٹ نہیں ہے. Did you get 3? سیسل منٹو ڈیرن کے بڑے بھائی اور ٹیمپل یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. 40 منٹس لگتے ہیں یہاں سے میرے کیمپس جانے میں, وہ سارا ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میں صبح اٹھ کے کلاس جب ہوتی ہے تو میں اٹھ کے تو لیپ ٹاپ پہ آ کے یوز کر لیتا ہوں کلاس کے لیے. ایک بری چیز اس میں یہ ہے کہ مجھے پروفیسر سے کوشچنز پوچھنے کا کمیونیکیشن میں مسئلہ آتا ہے, اس لیے کہ ہم فزیکلی ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. وہ صرف مطلب آن لائن چیٹ ٹائپنگ اور آن دا مائکرو فون والی بات ہوتی ہے. بہت سی امریکی گھرانوں کی مانند اس گھر میں بھی جہاں ایک طرف بچے اپنے تعلیمی معمولات میں ایک بڑی تبدیلی سے نبردآزما ہیں, وہیں والدین بھی گھروں سے اپنی ملازمت جاری رکھے ہوئے ہیں. مشکلات تو ایسا سچ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہوئی ہے کہ آج کل وہ کسی بھی جگہ پہ موجود ہونے کی جو پریزنس کی جو وہ ہوتی ہے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, وہ آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے بالکل نہیں ہوتی. ہم لوگ آفس میں نارملی زیادہ تر جو ہوتا ہے کوریڈورز میں مل جانا, بات چیت کر لینا, وہ چیز مس کرتے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ وہ گھر سے کام کرنے کا وہ اسکائپ فار بزنس ہے, جس میں آپ بہت سارے لوگ اکٹھے ایک ہی ٹائم پہ بات چیت کر لیتے ہیں. ویب میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ نارملی اسی طرح ہوتی ہیں. ناہید منٹو کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ ٹیلی ورکنگ نہیں کر سکتی, تو ایسے میں شوہر اور بچوں کی فل ٹائم گھر میں موجودگی ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے اور وہ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں آج کل فل ٹائم ہاؤس وائف کے موڈ میں ہوں اور بس گھر میں کام کرنا, کھانا بنانا. اچھی بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ مجھے میرے بچوں کی شکلیں ذرا زیادہ نظر آ جاتی ہیں آج کل, ویسے تو وہ گھر پہ نہیں ہوتے. ایسے وقت میں جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھروں سے کام کر رہی ہے, مختلف دفتروں نے آن لائن ٹریننگز کے ساتھ ساتھ ایسے پروگرام بھی ترتیب دیے ہیں جن سے گھر بیٹھے ملازمین ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اگرچہ اس وقت گھر سے کام کرنا لوگوں کی مجبوری ہے, لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ہفتے کے کچھ دن گھر سے کام کرنا نہ صرف آپ کی ذہنی اہلیت کے لیے بہتر ہے بلکہ ماحول دوست اور اکنامیکل بھی ہے. سعدیہ زیب رانجھا, وائس آف امریکہ, فالس چرچ, ورجینیا. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ بھر میں میوزیمز کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے, لیکن اس نے ملک کے کچھ نادر فنپاروں اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کو اپنے قومی اثاثے دوسروں میں بانٹنے یا نمائش سے نہیں روکا. آئیے جانتے ہیں اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ کے میوزیمز کے ڈائریکٹر سے کہ وہ شائقین تک اپنے فن پارے کیسے پہنچا رہے ہیں. کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے واشنگٹن کے متعدد اسمتھسونین عجائب گھر عارضی طور پر عوام کے لیے بند کر دیے گئے ہیں, لیکن تمام 19 میوزیمز اور قومی چڑیا گھر عوام کو آن لائن ڈیجیٹل کلیکشن دیکھنے کی پیشکش کر رہے ہیں. آغاز کے لیے ایک عمدہ جگہ ہماری ویب سائٹ npg.si.edu ہے. اس ویب سائٹ پر آپ تمام فن پاروں کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کسی نمائش میں جا کر دیکھ پاتے, اور گھروں میں بند لوگوں کی مدد کے لیے مختلف طرح کا مواد بھی موجود ہے, خصوصاً والدین کے لیے جو اب گھروں میں خود بچوں کو پڑھا رہے ہیں. آن لائن پیش کی جانے والی یہ ویڈیو میکسیکو کی ایک خاتون کے امریکہ کے خطرناک سفر کو بیان کرتی ہے. یہ ان 6 انعام یافتہ ویڈیوز میں سے ایک ہے جو لوگ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ مقابلے میں حصہ لینے والے فنکاروں اور جوری ممبران کے انٹرویوز بھی موجود ہیں. تو آپ واقعی بہت تفصیل سے اس نمائش کو دیکھ سکتے ہیں, اس لیے اگر آپ گیلری میں آتے تو آپ کو ایک بہت ہی مختلف تجربہ ہوتا. یہاں پوڈ کاسٹ کا ایک مجموعہ بھی دستیاب ہے جو ان ممتاز لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے امریکی زندگی اور ثقافت کے فروغ میں مدد کی. Our book today is called Rap-a-Tap-Tap. Here's Bojangles. Think of
that. शायकीन ऑनलाइन म्यूजियम के फेसबुक पेज पर सैकड़ों तस्वीर और वीडियोस भी देख सकते हैं। One of the most exciting thing is when we did our first teaching. सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि जब हमने गुज़िश्ता जुम्मे को 11 बजे जिल गैलवे के साथ पोर्ट्रेट बनाने के बारे में तरबियती कोर्स शुरू किया तो इतवार तक 1500 से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे। लाखों अफराद इसे शेयर कर चुके थे। समाजी दूरी के इस माहौल में मैं सिर्फ समाजी राब्ते के बारे में सोचना चाहती हूँ क्योंकि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हकीकत में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते। दुनिया की मईशत का कोरोना वायरस की वजह से खरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका। इस वक्त तक सनती शोबे को देखें या खिदमात के शोबे को, हर सेक्टर में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और जिस तरह दीगर इंडस्ट्रीज़ मुतासिर हुई हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। सिनेमा घरों के दरवाजे भी शायकीन के लिए बंद हैं, जिसकी वजह से चीन और अमेरिका समेत दुनिया भर में फ़िल्मों की रिलीज़ को मुअख्खर किया जा रहा है। इस आलमी वबा ने दोनों ममालिक में सिनेमा शायकीन और फिल्म प्रोड्यूसर्स को कैसे मुतासिर किया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में फिल्मी शायकीन की तादाद दुनिया भर के मुकाबले में सबसे तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि हॉलीवुड उनकी तवज्जो चाहता है। हॉलीवुड की स्टूडियोज की जानिब से चीनी मार्केट को जहन में रखकर बनाई गई फिल्म्स की तादाद बढ़ रही है। उन्हीं में से एक डिज्नी की फिल्म मुलन है, जिसे चीनी कास्ट के साथ इस उम्मीद पर बनाया गया कि ये चीन में मकबूल होगी। ताहम कोरोना वायरस ने अमेरिका और चीन ने इसकी रिलीज को मुअख्खर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक में फिल्म थिएटर्स और फिल्मों की प्रोडक्शन पर बंदिश के मईशत पर गहरे असरात होंगे। चीन और अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हैं। चीन की हॉलीवुड की फिल्मों में सरमायाकारी बढ़ रही है, जैसे आपने चीनी कंपनियों अलीबाबा और टेंसेंट का नाम सुन रखा होगा। Alibaba or Tencent are actually investing in films. इसकी एक मिसाल है फिल्म टॉप गन मैवरिक विद टॉम क्रूज। लेकिन फिल्मी नाकदीन इस ट्रेंड में तब्दीली की पेशगोई कर रहे हैं। Following the चीन की माशी सूरत हाल के पेश नज़र हम यकीनन चीनी हुकूमत की बैरूनी ममालिक में सरमायाकारी में कमी देखेंगे, जिसका असर हॉलीवुड में चीनी सरमायाकारी पर भी पड़ेगा। So on one hand that will likely limit Chinese investment in Hollywood. कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा घर बंद हुए तो दोनों मुमालिक ने इसका मुतबादिल हल ढूंढ निकाला। फिल्मों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जैसे चीन बड़े बजट की फिल्म लॉस्ट इन रशिया को ऑनलाइन मुफ्त दिखाएगा और अमेरिकी यूनिवर्सल स्टूडियो की फिल्म ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर को वीडियो ऑन डिमांड के तौर पर रिलीज किया जाएगा। ऐसा बहुत देर तक करना मुनाफा बख्श नहीं होगा। ये प्रोडक्शन स्टूडियोज और सिनेमा घरों के लिए फायदा मंद नहीं, क्योंकि असल मुनाफा सिनेमा घरों से ही हासिल होता था। लेकिन कोरोना वायरस के खदशात के सबब अगर सिनेमा घर तवील मुद्दत के लिए बंद रहे तो ऐन मुमकिन है कि शायकीन की फिल्म बीनी की आदत तब्दील हो जाए। क्या लोग 2 बार सिनेमा घरों का रुख करेंगे? हमने अभी से फिल्म शायकीन के रवैये में तब्दीली देखी है, क्योंकि उनके पास घर बैठे हुए भी इंटरटेनमेंट की बहुत सी ऑप्शंस हैं। मेरा अंदाजा है कि इस रवैये में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा होगी। मैंने चीन के वेबसाइट्स पर हजारों फिल्मी शायकीन के बड़े पैमाने पर किए गए सर्वे देखे, जिसमें 70 शहरों के 50% अफराद ने कहा कि वो सिनेमा घर वापस जाने से हिचकिचाते हैं। ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है और मेरे ख्याल से इससे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की अहमियत में इजाफा होगा। कोरोना वायरस कितने अरसे तक मामूलाते जिंदगी मुंजमद रखेगा और इस वबा के खात्मे के बाद नॉर्मल जिंदगी कैसे होगी, इसका बराह रास्त असर अमेरिका और चीन की फिल्मी सनत पर पड़ेगा। एलिज़ाबेथ ली के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। यह था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और आप अपने आप को महफूज रखने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, हमें भी ज़रूर बताइए। और अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप घर पे बैठे हुए फेस कर रहे हैं, हमें ज़रूर लिखिएगा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।